بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، تو آج ہم ابیات سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے ابیات کی ترجمہ و تشریح آپ کی نظر فرمائیں گے۔ تو حضور سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اس پنجابی کلام کے دوسرے ابیات میں لکھتے ہیں کہ الف اللہ پڑھیوں پڑھ حافظ ہویوں، نہ گیا حجابوں پردہ ہو، پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویوں بھی، طالب ہویوں زردہ ہو، 100,000 کتاباں پڑھیاں پر ظالم نفس نہ مردہ ہو، بہاج فقیراں کسے نہ ماریا، یا حضرت باہو ایہو چور اندر دا ہو۔ تو اس میں جو الفاظ مشکل ہیں تقریباً پنجابی کے عام فہم میں نہیں آتے، اس کی لغت کچھ اس طرح ہے کہ اس میں جو الفاظ استعمال ہوا پڑھیوں، تو اس کا معنی ہے کہ مطلب تو نے پڑھ لیا، ہویوں تو ہوا، پھر اس کے بعد نو مطلب نہ، سینکڑوں، بہاج بغیر، سوائے، ایو یہی، پر مگر لیکن۔ تو اس کی جو پہلی سطر ہے الف اللہ پڑھ حافظ ہویوں، نہ گیا حجابوں پردہ ہو، اس کا ترجمہ کچھ آسان لفظوں میں اس طرح ہے کہ ہے زاہد، تو نے اللہ کا ورد تو پڑھا اور اس کا حافظ بھی ہو گیا، لیکن پھر بھی تجھ سے حجاب دور نہ ہوا، یعنی کہ تیرے پردے نہ ہٹے۔ تو دوسری سطر میں لکھتے ہیں کہ پڑھ عالم فاضل ہویوں بھی، طالب ہویوں زردہ ہو، تو علم ظہری پڑھ پڑھ کر عالم فاضل تو بنا، لیکن پھر بھی دنیا ہی کا طالب بنا رہا۔ تو اس سے اگلی سطر میں فرماتے ہیں کہ 100,000 کتاباں پڑھیاں پر ظالم نفس نہ مردہ ہو، تو نے سینکڑوں ہزاروں کتابوں کا مطالعہ تو کر لیا، لیکن تیرا ظالم نفس نہیں مرا۔ تو باج فقیراں کسے نہ ماریا، باہو ایہو چور اندر دا ہو، کہ ہے باہو یہ چور، یعنی کہ نفس امارہ جو کہ دل کے اندر کا چور ہے، اسے بغیر فقراء اور اہل اللہ کے کسی نے نہیں مارا۔ مطلب یہاں مارا کی آگے چل کے تشریح بتائیں گے کہ کچھ اس کی مزید تشریح اس طرح ہے کہ اس بیت میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ زاہدوں اور عالموں سے مخاطب ہیں اور ان پر واضح فرماتے ہیں کہ بغیر عرفان حاصل کیے زد و ریاضت بے سود ہے، اور محض علوم ظہر کی سینکڑوں کتب پڑھ لینے سے ہی تزکیہ نفس حاصل نہیں ہوتا، بلکہ عرفان اور تزکیہ نفس دونوں کے لیے فقیر کامل کی رہنمائی ضروری ہے۔ اسی طرح حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یعنی کہ جس نے اپنے نفس کی حقیقت کو پہچان لیا، اس نے
اپنے رب کو پہچان لیا، یعنی کہ جس نے اپنے نفس کو فنا سے پہچانا پس اس نے اپنے رب کو بقا سے پہچانا۔ اور لفظ ظاہری علم پڑھنے اور ظاہری ریاضت کرنے سے بہت موٹا اور خوش ہو جاتا ہے، چونکہ نفس وجود باطن میں ہوتا ہے، اس لیے اسے باطنی ریاضت جلا دیتی ہے اور اس میں اللہ ذات کی تاثیر سے خراب حال ہو جاتا ہے۔ تو جو کوئی پہلے نفس کو تابع نہیں کرتا وہ اپنا مقصد صحیح راہ پر نہیں لا سکتا۔ اہل نفس و ہوا کے لیے خدا تعالی تک پہنچنا محال ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں پر حیرت ہے جن کی زبان پر ہر وقت اسم اللہ، حفظ قرآن شریف یعنی کہ تلاوت قرآن پاک، مسائل فقہ ہیں، لیکن ان کی زبان سے جھوٹ، دل اور وجود سے حرص و حسد اور غرور نہیں جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نام خلوص دل سے نہیں لیتے، اور فرمایا کہ نفس کے مرنے سے یہ مراد ہے کہ وہ شرک، کفر، تکبر اور بری خصلتیں چھوڑ دے۔ اس کا مطلب ہے کہ نفس کو رائے راست پر لانا۔ اس کو جہاں بھائی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ باج فقیراں کسے نے ماریا باہو ایہو چور اندر دہو، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ نفس کو بری خصلتوں سے پرہیز کرانا ہی نفس کو رائے راست پر لانا اس مارا کے مترادف ہے۔ پھر فرمایا کہ افسوس ان لوگوں پر جو شب و روز ذکر جہر میں مشغول رہ کر وہ سنگ دل اللہ 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 کرتے رہتے ہیں اور اس میں اللہ ذات کی کناہ اور معرفت سے بے بہرا ہوتے ہیں۔ وہ بدعت، رجت اور ہوائے نفس کی خواہشات پر پڑھ کر پریشان حال رہتے ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ ان کی یہ خلوت محض عوام کے لیے دام تنزدیر بچھانا ہے، اور ان کا حجرہ معرفت نہیں بلکہ عجاب ہے۔ وہ بادشاہ، عمرہ اور دنیاوی مسخرات کی طلب میں خراب رہتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اس میں اللہ ذات پاک ہے، اس میں اعظم سوائے وجود عظیم کے اثر نہیں کرتا اور نہ قرار حاصل کرتا ہے اور نہ نفع دیتا ہے، تا وقت یہ کہ ذاکر کی نیت میں اخلاص نہ ہو، اور یہ سبق بھی بغیر مرشد کامل کے حاصل نہیں ہوتا۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تو تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔